انیس الرحمان صاحب یہ فرمائیے کہ لداخ میں یہ جو چائنا کی اور انڈیا کی یہ تو اپنی جگہ ہے، ایک چپکلش چل رہی ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ امریکن الیکشنز تک تو یہ کم از کم پرولانگ کرے گی، اور آگے جا کے کیا اس کی صورتحال بنتی ہے وہ ہم دیکھیں گے. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آذربائیجان اور آرمینیا میں باقاعدہ جنگ جاری ہے، اور وہاں پہ بہت ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اور ایک بڑے پیمانے پہ باقاعدہ جنگ جاری ہے. آپ یہ فرمائیے کہ اس جنگ کے محرکات کیا ہیں، اور خدا نخواستہ یہ جنگ اگر پرولانگ کرتی ہے تو اس خطے میں اس جنگ کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے، جہاں تک آذربائیجان اور آرمینیا کے جنگ کے حوالے سے بات ہے، یہ نگورنو کاراباخ کا جو اپنا علاقہ ہے، یہ بڑے طویل عرصے سے، یہ اب نے بلکہ کئی دہائیوں سے یہ دونوں ممالک کے درمیان متنازع علاقہ ہے. وجہ کشیدگی ہے. اور اس سلسلے میں ایک نہیں، ماضی قریب میں بلکہ کئی جنگیں ہو چکی ہیں، جس کا اس میں سب سے بڑی جو جنگ ہوئی تھی وہ 90 کی دہائی میں ہوئی تھی. 98 میں غالباً. جی ہاں. تو اس زمانے میں بھی ہم نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا تھا، اس کے پس منظر کے حوالے سے بہت کچھ لکھا تھا. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا کے تمام ممالک جو ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ نگورنو کاراباخ جو ہے یہ آذربائیجان کا علاقہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ جس وقت 90 کی دہائی میں ان دونوں ممالک کے درمیان یہ تنازع اٹھا تھا تو اس وقت آرمینیا کو اور مغربی ممالک کی بڑی بھرپور اپنا مدد حاصل تھی. اس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں وہ مشرقی آرتھوڈکس کرسچنس جو ہیں یہ ان کی آبادی ہے، یا یونانی کلیسا آپ کہہ سکتے ہیں یہ لوگوں کی، اور ان میں سے بڑی تعداد کو جو ہے وہ کاراباخ میں لا کے بسایا گیا تھا. اس حد تک یعنی کہ اس میں اضافہ کیا گیا تھا کہ ان کا جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم جو ہوتا ہے وہ چینج ہو گیا تھا، کہ وہاں جس پر ایک ریفرینڈم کرایا گیا کہ کاراباخ جو ہے اس نے آذربائیجان کے ساتھ رہنا ہے یا آرمینیا کے ساتھ رہنا ہے، تو وہ آرمینیا کے حق میں ووٹ ڈال دیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ اقوام متحدہ سمیت کسی بھی ملک نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ یہ آلریڈی وہ جانتے تھے کہ یہ باہر سے لائے ہوئے نیٹو لوگ نہیں ہیں، باہر سے لائے ہوئے یہ لوگ ہیں جن کو کیا کہتے ہیں آرمینیا والوں نے یہاں ادھر یہ بتایا. موجودہ صورتحال اس سلسلے میں جو ہمیں تصویر دکھا رہی ہے وہ خاصی خطرناک ہے اس حوالے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں یہ جنگ ہو رہی ہے، یہ پائپ لائنوں کا خطہ کہلاتا ہے سارا. یہاں سے گیس کی پائپ لائنیں گزرتی ہیں جو مشرقی یورپ تک جاتی ہیں، خود ترکی کو بھی یہاں سے کیا کہتے ہیں گیس جاری ہوتی ہے، اور تیل کی پائپ لائنیں ہیں اس حوالے سے. تو ابھی موجودہ جنگ کے اسباب جو ہیں اس حوالے سے ابھی یہ بات سامنے نہیں آ رہی ہے کہ یہ اچانک کیسے جنگ شروع ہو گئی. اس سلسلے میں کیونکہ اسی سال جولائی میں وہاں کچھ جھڑپیں ہوئی تھیں، زیادہ تر مبصرین کا خیال یہی ہے کہ یہ انہی جھڑپوں کا تسلسل ہے، اور یہ اب چونکہ جو جنگ کی شکل اختیار کر چکا ہے اور آذربائیجان جو ہے وہ کافی علاقہ اس سے واپس لے چکا ہے اس حوالے سے. تو وہاں یہ جنگی صورتحال جو ہے اب اس خطے میں بڑی قوتوں کے اسٹیک بھی ہیں، اس میں چائنا بھی ہے، چائنا کی اپنی اقتصادی گزرگاہ بھی وہاں پہ ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ چین سے ایک ٹرین چلتی ہے جو 23 دنوں بعد جا کے یورپ میں پہنچتی ہے، اس کی گزرگاہیں یہاں سے ہیں. ٹھیک ہے، جو بری راستے سے اپنا سامان جو ہے مشرقی یورپ، ترکی کے اسٹیکس ہیں، اور ترکی کے تو خیر بہت زیادہ اسٹیکس ہیں. اور پاکستان کے نزدیک یہ اسرائیل کے بعد دوسرا ملک ہے آرمینیا، جسے پاکستان تسلیم نہیں کرتا. اس میں جو ہے وہ آذربائیجان کے ایک، کیونکہ اسلامی ملک ہے، مسلمان ملک ہے، اور ترکی جو ہے وہ ہمیشہ سے اس کی ٹیم میں، پاکستان نے ہمیشہ ترکی اور آذربائیجان کے معاملات کو، اس کے مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے انہی پالیسیوں کو فالو کیا. اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی ترکی جو ہے چاہے کسی بھی فارم میں ہو وہ پاکستان کے حق میں بات کرتا ہے، کشمیریوں کے، مظلوم کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھاتا ہے. یہی صورتحال ہمیں دیگر ریاستوں میں بھی نظر آتی ہیں. لیکن ایران جو ہے وہ تو اس حوالے سے آرمینیا کا ساتھ دے رہا ہے. بڑی حیرانگی والی بات ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اور اس سلسلے میں ایران میں جو ہے نا خاصی بے چینی آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران جو ساتھ دے رہا ہے وہ روس کے دباؤ کے اوپر دے رہا ہے، کیونکہ روس اس کا ایران کا خطے میں ایک بہت بڑا الائی ہے. ٹھیک ہے، اور روس جو ہے وہ عسکری طور پہ، معاشی طور پہ جو ہے وہ ایک بڑا پشتی بان ہے ایران کا پابندیوں کے اس دور میں، جبکہ اس پہ مختلف پابندیاں لگتی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ عراق، شام کے ایریے میں
جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس اس وقت انوالو ہے خصوصاً شمالی شام کے علاقے میں، اور پھر دوسری طرف سے جو ایران کی پراکسی ہے حزب اللہ، وہ بھی وہاں اس کی شانہ بشانہ جو ہے وہ مخالفین کے خلاف سارے معاملات کر رہے ہیں، جو ترکی نواز پراکسی ہیں ادھر یا جو سنی مسلمان ہیں ان کے خلاف وہ، تو وہاں جو ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ روس ابھی تک مذاکرات کی تو بات اس نے کی ہے، لیکن براہ راست اس نے مداخلت کی ابھی کوئی بات نہیں کی، جو کہ اس سے توقع کی جا رہی تھی کہ روس جو ہے وہ اس معاملے کو اس طرح نہیں چھوڑے گا کبھی بھی، لیکن اس نے جو ہے وہ براہ راست سامنے آنے کی بجائے اس نے ایران کو سامنے کیا ہے۔ میں ذرا اس کے بارے میں اگر تھوڑی وضاحت کر دوں، اس میں جیسا کہ انہوں نے فرمایا، بالکل درست فرمایا ہے کہ یہ حیران کن بات ہے کہ ایک شیعہ اسٹیٹ ہی کہیں گے نا آذربائیجان کو بنیادی طور پر، اس کی مخالفت کر رہا ہے ایران، اور اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ایک مسلمان اسٹیٹ کو اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہ بڑی کنسپریسی تھیریز ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ، کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کل رائٹر کو ایک شخص اپنے ظاہر سے مجاہد نظر آ رہا تھا، اس نے انٹرویو دیا ہے کہ میں شام سے آذربائیجان پہنچا ہوں اور میں آذربائیجان میں جہاد کر رہا ہوں، اور وہاں سے جہاد معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی سازش باقاعدہ خاص طور پر ٹرکی کو گھسیٹنے کی سارے معاملے میں ہو رہی ہے، اور ٹرکی نے اس کی بڑی شدید مذمت کی ہے اس مجاہد کے بیان کی، اور اس نے کہا ہے کہ یہ بیان بشار الاسد کے ایما پر دیا گیا ہے تاکہ ٹرکی کو اس معاملے میں گھسیٹا جائے کہ ٹرکی اس طرح کا ہے۔ اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ ٹرکی کی ترقی اور اردوغان کا رویہ، اس کا طرز عمل، اس کا اسلام کے حوالے سے اس کا بات کرنا، جو یورپ اور غیر مسلم جتنے بھی اسلام دشمن ممالک ہیں انہیں بڑا کھٹک رہا ہے، اور ایسا نہ ہو، میں نہیں جانتا، ایسا نہ ہو کہ یہ سارا ڈرامہ ٹرکی کو بیچ میں گھسیٹ کر ٹرکی کے خلاف کسی اقدام کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ بیگ صاحب آپ کی بات کافی حد تک درست لگ رہی ہے، لیکن آپ اس کی سپورٹ میں یہ بات بھی آئے گی کہ یہ بڑی کسی جنگ کا پیش خیمہ نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پاسبلٹی ہو۔ وجہ یہ ہے کہ اس ایشو پہ عالمی طاقتیں جو ہیں کوئی انٹرسٹ ہی شو نہیں کر رہی ہیں۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ میں اس سلسلے میں پہلے تو میں دو چیزوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جو ابھی بیگ صاحب نے بھی بات کی، آپ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ ایک شیعہ اسٹیٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں اکثریت جو ہے وہ شیعوں کی ہے، لیکن وہاں ادھر اہل سنت کی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے وہاں، 70-30 کی ریشو ہے میرا خیال ہے، لیکن انتظامیہ حکومت جو ہے وہ شیعہ مسلک کے ہی مسلمان ہیں وہ جائے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے نا کہ بیگ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اسرائیل ایک مسلمان ملک کی اس سلسلے میں مرض کر ہے، تو اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو ذرا بڑے سینیریو میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خطے میں یہ اسرائیل اور روس کا تنازع اس کو تصور کیا جائے گا۔ آرمینیا کی پشت کے اوپر چونکہ روس کھڑا ہوا ہے، تو چونکہ روس کو اپنا ضرب لگانی ہے، تو اس لیے وہ اس مسلمانوں کی ہمدردی میں اسرائیل نہیں آ رہا ہے۔ نہیں، بیگ صاحب تو ٹرکی کا نام بھی لے رہے ہیں نا، نہیں کہ اس کو بھی جو ہے اس میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کو تو اس میں دھکیلنے کی اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ آگے جا کے جو ہم ایک اسلامک ایسکٹالوجی کے تناظر میں اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ صورتحال تو جا رہی ہے اس طرف کہ یہ ترکی کے اوپر ایک بہت بڑا وہ ہوگا، اور یہ استنبول جو ہے یہ ایک مرتبہ پھر نکلے گا مسلمانوں کے ہاتھ سے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ جائی اسی طرف رہی ہے آہستہ آہستہ، لیکن ہم چونکہ ابھی زمینی حقائق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو اس وقت سیاسی اور جغرافیائی طور پہ ہمارے سامنے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلامی فکر کے تناظر میں دیکھا جائے تو ترکی کا جو ہے ابھی ایک بہت بڑا رول ہے اس حوالے سے، اور یہ نیٹو ممالک جو ہیں یا یہ دیگر جو ہیں یہ ایک مرتبہ پھر چڑھ دوڑیں گے، جس طرح کہ ہم پہلے جنگ عظیم کے میں دیکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے اوپر قبضہ ہوا، ٹھیک ہے نا، اور پھر بعد میں وہاں جو ہے کہ لبرل حکومت لائی گئی اور مصطفیٰ کمال اتاتürk کی شکل میں خلافت اسلامیہ کو ختم کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کو ایک ہیرو بنا کے پیش کیا گیا تھا وہاں ادھر۔ یہ ساری جو ہے یہ اپنا یوں سمجھ لیں ایک مصنوعی صورتحال پیدا کی گئی تھی، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنا پورے یورپ کی قوت ایک طرف ہو اور کیا کہتے ہیں کمال اتاتürk کی کمانڈ میں جو ہے نا ایک دیو مالائی کردار تراش کر اس کو وہ شکست دے دی جائے اس حوالے سے۔ تو اس کا تو خیر ایک بڑا گہرا اور بڑا خوفناک اور بڑا دردناک پس منظر ہے اس تمام صورتحال کا۔
لیکن میرا یہاں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال آہستہ آہستہ پھر اس طرف جا رہی ہے جس پر ترکی جس طرح پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کا مرکز کی حیثیت سے نشانہ بنی تھی، اب پھر دوبارہ کیا کہتے ہیں وہ نشانہ بننے جا رہی ہے آگے جا کے، اور کم از کم وہ خواہش کر رہے ہیں. ہاں جی، وہ کم از کم وہ خواہش کر رہے ہیں. آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ صورتحال کیا ہوتی ہے، کیونکہ مشرقی بحر روم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یونان کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ آ گیا، وہاں پیچھے فرانس اور اسرائیل اور دیگر ممالک، ایون کہ عرب ملک بھی جو بیچ میں شامل ہو گئے ہیں ترکی کے خلاف. اور حیرت کی تو بات یہ ہے کہ یہ موجودہ تنازع جو نگورنو کاراباخ کا یعنی آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جا رہا ہے، اس میں جو ہمارے خلیجی ملک ہیں، عرب حکمران جو ہیں، ملک اور قوم تو میں نہیں کہوں گا، عرب حکمران جو ہیں مصر سمیت، یہ سارے آرمینیا کے پیچھے ہیں. جس طرح آپ نے ابھی یہ حیرت کا اظہار کیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اسرائیل ایک اسلامی ملک کی مدد کیوں کرنے آ رہا ہے وہاں ادھر آذربائیجان کی، تو پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ تمام عرب ملک جو ہیں یہ آرمینیا کے پیچھے کیوں کھڑے ہوئے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی مخاصمت کا جو اپنا سرخیل ہے وہ ترکی ہے، اور اسرائیل کی مخاصمت کا سرخیل روس ہے.